ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحسين عليه السلام: فإنه من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. صدق إمامنا علیہ السلام. محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب آج جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن میں اس جامع مسجد میں حاضر ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے بات شروع کی تھی تعلیمات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے حوالے سے. پہلے قول ہم نے بیان کیا تھا اس کی کچھ بنیادی تشریح سنی تھی کہ ایک شخص نے آپ کی طرف خط لکھا. اس نے پوچھا کہ مجھے بتائیے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی کس میں ہے؟ فکتب علیہ السلام، تو آپ نے اس کی طرف خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. اما بعد فإنه من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس. کہ جس شخص نے بھی اللہ کی رضا کو طلب کیا، حالانکہ اللہ کی رضا کو طلب کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس سے ناراض ہو رہے تھے، بہت سارے لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اس نے اللہ کی رضا کو طلب کیا تو اللہ اسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما دے گا. لوگوں کے شر سے بولیے. اب یہاں سے دو چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں، یا تو دنیا میں بھی اللہ محفوظ فرما دے گا، یعنی دنیاوی حوالے سے اس کی عزت وہ خراب نہیں کر پائیں گے، اس کی جان اور مال اور عزت کے اوپر حملہ نہیں کر پائیں گے. یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے مراد، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے فتنے اس کا ایمان خراب نہیں کر پائیں گے، اس کا ایمان خراب نہیں کر پائیں گے. باقی چاہے سب کچھ اجڑ جائے لیکن نتیجتاً نام اسی کا زندہ رہے گا. کربلا خود یہی ہے نا کہ ظاہری طور پر تو اہل بیت اطہار کے سارے خاندان کو ذبح کر دیا انہوں نے، نہ بچوں پہ رحم کیا، نہ نوجوانوں پہ، نہ جوانوں پہ، نہ بوڑھوں پہ. تو ظاہری طور پہ تو یہی ہے، لیکن حقیقت اس کے سامنے یہ کھڑی ہوئی ہے کہ قیامت تک کے لیے حسینیت کو اللہ نے حق اور حقانیت کی علامت بنا دیا ہے، اور یزید اور یزیدیت کو باطل کی علامت بنا دیا ہے. تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس سے ناراض ہوں وہ اس کو قتل بھی کر دیں، اس کا مال لوٹ لیں، لیکن اس کے ایمان پر حملہ نہ کر پائیں، اس کا ایمان محفوظ رہے. مثلا آج کے دور میں جو بندہ بھی اہل بیت اطہار کی حمایت میں نکلتا ہے
تو اہل بیت کے چھپے ہوئے دشمن اہل سنت کے اندر، وہ اس کی عزت پہ بھی حملہ کرتے ہیں، اس کی ناموس پہ بھی حملہ کرتے ہیں، اور اس کی جان پہ بھی حملہ کرتے ہیں، یعنی کسی حوالے سے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ تو اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اہل بیت کی حمایت میں نکلا ہے، یہ بند کریں، اس کی آواز ہے، یہ بند کریں۔ تو اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اہل بیت اطہار کی حمایت میں نکلا ہے تو پھر اسے جان لینا چاہیے کہ اس کا ایمان اللہ محفوظ رکھے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اور آنے والے وقت میں نام اسی کا زندہ رہے گا۔ تاریخ بری پڑی ہے اہل بیت اطہار کی دشمنی، اور اہل بیت اطہار سے مراد صرف وہی نہیں جو فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ دو طرح کے طبقات ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کو، اور نہ ان کی نسل کو مانتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ وہ ان سادات کو مان لیتے ہیں جو قبروں میں چلے گئے ہیں، چونکہ ان کے ساتھ واہ ہی نہیں پڑنا نا، کوئی معاملہ ہی نہیں ہونا کسی طرح کا، اس لیے وہ ان کو ماننے کا دعویٰ کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ان کے دور میں موجود ہوتے ہیں ان کے سامنے نہ ادب ہے، نہ تعظیم ہے، نہ کوئی محبت ہے، نہ اخلاق ہے، بلکہ وہ انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں، انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں ایسے لوگ۔ تو ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کا اصل امتحان تو ان اہل بیت سے ہے جو آپ کے دور میں موجود ہیں۔ آپ کا امتحان، آپ کے مولویوں کا امتحان، آپ کے خطیبوں کا امتحان، آپ کے پیروں کا امتحان، اصل امتحان تو ان سے ہے جو آپ کے دور میں موجود ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں۔ اصل امتحان تو ان کے ساتھ ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ وہ جو قبروں میں چلے گئے ان سے امتحان کوئی نہیں ہے، امتحان نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں پڑ رہا نا۔ پنجابی کا لفظ ہے واہ ہی نہیں پہ رہا، کوئی واہ ہی نہیں پڑ رہا، تو اس لیے وہاں محبت کا دعویٰ کر دینا اور جان چھڑا لینا بڑی آسان ہوتی ہے۔ تو خیر، یہ تو میں نے اس کی ایک تطبیق بیان کی، امپلیمنٹیشن بیان کی کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ۔ اسی طرح مثلا کوئی شخص بڑے پیمانے پر اللہ کی رضا کا کام کرتا ہے، دین کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، تو جو لوگ بھی دین دشمن عناصر ہیں، جیسے اس وقت پوری دنیا پہ لا دینیت کا حملہ ہے، لا دینیت کہ کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، اس کا حملہ ہے، پوری دنیا پہ حملہ ہے اس وقت، دہریت کا، لا دینیت کا، کہ کوئی بھی سچا دین نہیں ہے، سب وہم خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ جو لوگ سائنس سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ پاکستان سے باہر کا بھی علم رکھتے ہیں، انہیں اس چیز کا علم ہوگا کہ اس وقت بہت بڑا حملہ لا دینیت کا ہو رہا ہے، یعنی لوگوں کو دعوت دینا کہ یہ سب ادیان، سب دین، سب مذاہب یہ لوگوں کی اختراع ہے، گھڑی ہوئی چیز ہے، اس کے سوا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو لوگ ان کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، اسلام کا پیغام دیتے ہیں، ہدایت کا پیغام دیتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر محفوظ رکھتا ہے لوگوں کے شر سے انہیں، اور ان کی دعوت کو اللہ غلبہ عطا فرماتا ہے، ان کی دعوت کو قوت عطا فرماتا ہے۔ میری بات سمجھے؟ اور اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کو راضی کرنا چاہے، حالانکہ لوگوں کو راضی کرنے میں اللہ ناراض ہو رہا ہے، یعنی ایسے کام کرنے میں جن سے لوگ راضی ہوں گے اللہ ناراض ہوگا، وہ ایسے کام کرنا چاہ رہا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ گھر کے بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، دوستوں یاروں میں ہو سکتے ہیں، محلے میں ہو سکتے ہیں، کولیگز کے ساتھ ہو سکتے ہیں، کسی بھی معاشرتی سطح کے اوپر وہ ایسے کام کرنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، حالانکہ وہ کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا وکلہ اللہ الی الناس، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ وہ جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا تھا، وہی لوگ اسے ذلیل کریں گے، نتیجتاً وہی لوگ اسے برباد کریں گے۔
وہی لوگ اسے ہلاک کر دیں گے، اس کی کمر توڑ دیں گے، اس کے حوصلے برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اور یہ کائناتی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں؟ تو اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے نکلے تو اللہ آپ کو بچا لے گا پھر لوگوں کے شر سے۔ ہجرت کی رات ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر شہادت ہے اس وقت۔ جس نے بھی سونا ہے وہ موت کو دعوت دے رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی آؤ میرے بستر پہ سو جاؤ۔ حضور نے بستر پہ لٹا دیا علی المرتضیٰ کو، اور حضرت علی کی یہ کوئی پہلی دفعی کوئی عادت نہیں تھی کہ آقا کے بستر پہ لیٹے تھے، وہ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کئی سالوں سے یہ کرتے تھے کہ رات کو جب آقا علیہ السلام سو جاتے تو ادھر ادھر دیکھتے کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھاتے اور حضرت علی کے بستر پہ لٹا دیتے اور حضرت علی کو آقا کے بستر پہ لٹا دیتے، تاکہ اگر کوئی شہید بھی کرے تو میرے بیٹے علی کو کر دے، میرا بھتیجا محمد سلامت رہے۔ تو یہ تو ان کا عشق تھا حضرت ابو طالب کا، وہ تو پہلی دفعہ کو پریکٹس نہیں کروائی تھی حضرت علی کو بستر شہادت۔ تو مولا علی تو کئی سالوں سے آقا کی خاطر ہر رات جان فدا کرتے تھے، ہر رات جان فدا کرتے تھے، بات سمجھے کہ نہیں؟ ہر رات جان قربان کرتے تھے۔ اور یہ تربیت کون دے رہا ہے؟ مصطفیٰ پر جان قربان کرنے کی، مصطفیٰ پر جان فدا کرنے کی، یہ تربیت حضرت ابو طالب دے رہے ہیں۔ یہ تربیت بولیے حضرت ابو طالب دے رہے ہیں، ہر رات بستر تبدیل فرما دیتے، کئی سالوں تک معمور رہا۔ اب یہ جو وقت آیا ہے، حضرت ابو طالب تو انتقال کر چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میرے بستر پہ آؤ، لیکن چونکہ تربیت باپ نے کئی سالوں سے کی تھی، اس لیے مولا علی المرتضیٰ نے یہ نہیں فرمایا آقا آپ بھی نہ لیٹے میں بھی نہیں لیٹتا، ہم کسی اور گھر میں چلے جاتے ہیں، یہ مشورہ نہیں دیا کہ آقا آپ چلے جائیں حضرت صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالی، میں بھی یہاں نہیں لیٹتا، یہ بھی نہیں فرمایا، نہ کہا ٹھیک ہے آقا آپ چلے جائیں میں آپ کے بستر پہ لیٹوں گا۔ واہ واہ! تو اللہ کی رضا چاہی، لوگوں کی ناراضگی مول لے لی۔ کیا ہوا کہ صبح کو تمام قبائل نے حملہ کرنا تھا، فجر طلوع ہوتے ہی ابو جہل بھی ان میں، عتبہ اور ان کی اولاد بھی ان میں، ولید کی اولاد بھی ان میں، سمجھ آ رہی ہے؟ تمام قبائل اکٹھے تھے کہ مل کے شہید کر دیں گے رسول اللہ کو۔ تو بنو ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے، کس کس سے بدلہ لیں گے؟ وہ سارے اکٹھے تھے اور بستر پر علی لیٹے، اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے؟ جب مولا علی المرتضیٰ نے اللہ کی رضا چاہی اور لوگوں کی ناراضگی مول لی تو پھر اللہ نے ان کو بھی لوگوں کے شر سے محفوظ فرما لیا، کہ جب رات کا آخری وقت تھا تو سب کے سب سو گئے، ابو جہل نے کہا میں پہرا دوں گا تم سب سو جاؤ، وہ سوئی تو ابو جہل بھی خراٹے مارنے لگے، جب آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا، اب سب نے مل کے جب حملہ کیا اندر بستر پہ دیکھا تو علی المرتضیٰ تھے، کہا رات سے تم یہاں سوئے ہوئے تھا؟ بالکل میں سویا ہوا تھا۔ تو اب ابو جہل کوئی بے ادبی نہیں کر سکا، وہ بے ادبی، کیونکہ علی شیر خدا اور بنو ہاشم کے اسد اور سردار اور سید اور شیر، ان کے اوپر حملے کی جرت کیسے کر سکتے تھے؟ سب قبائل اکٹھے تھے لیکن کوئی بھی ان میں سے حضرت علی المرتضیٰ کے اوپر حملہ نہیں کر سکا۔ اور جب آقا نکلے ہیں تو آقا علیہ السلام نے بھی ہاتھ میں کچھ کنکر لیے اور یوں پھینکے، اور کسی کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب حضرت صدیق اکبر گزرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ تو یہ اس قول کی تشریح ہے۔ اسی طرح جب غار میں جاتے ہیں، غار ثور میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے حضرت صدیق پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، کوئی دشمن نہ وارد ہو جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر۔ تو ابھی غار چڑھ رہے تھے تو پیچھے سے ایک شخص ان تک پہنچ گیا، ایک شخص ان تک، بولیے، سراقہ بن مالک پہنچ گیا ان تک، اور اس نے جان لیا کہ آپ غار میں پناہ لے رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھ لیا وہ پیچھے جا کے بتانے لگا کفار کو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے زمین اس کو نگل جا۔ جب یہ کہا تو گھٹنوں سمیت وہ زمین کے اندر دس گیا،
اس کو پتہ چل گیا کہ راہ فرار کوئی نہیں. اس نے کہا محمد میں معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کسی کو اس طرف نہیں آنے دوں گا. آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی, وہ باہر آ گیا, زمین نے اسے چھوڑ دیا, باہر آ گیا. جب جانے لگا, چونکہ لالچ میں آیا تھا نا سراقہ, 100 اونٹوں کا لالچ تھا, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ لالچ میں آیا ہے, اسے خوش نہ کر دیا جائے. کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا اسے کہو تم اس وقت کیسے لگو گے جب تم نے ایران کے بادشاہ کسرا کے سونے کے کنگن پہنے ہوں گے. جب اس کو بتایا گیا وہ ہکا بکا رہ گیا کہ میں سونے کے کنگن کسرا ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن پہنوں گا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایک وقت آئے گا سونا حرام ہوگا لیکن تیرے لیے پہننا حلال ہوگا. واقعی وقت آیا حضرت عمر فاروق کے دور. البتہ یہ تشریح کرنا چاہ رہا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قول کی. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا چاہیے, اللہ کو راضی کرنا چاہیے. دنیا کی کوئی بھی قوت اگر ناراض ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے سے, تو اللہ کو راضی کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں, اپنے رب کو راضی کریں, اپنے پروردگار کو راضی کریں. وہ جتنے ناراض ہوئے ہیں یا تو ایک وقت آئے گا وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے دلوں کو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان رکھا ہوا ہے. وہ چاہے تو یوں کر دے اور چاہے تو دلوں کو بدلنا تو اللہ کے لیے مشکل ہی نہیں ہے. آج جو شخص آپ کی مخالفت کر رہا ہے اگر وہ سچا ہے تو کل کو آپ کو حمایتی بنا دیا جائے گا, اللہ بنا دے گا. اور اگر وہ شر اور حسد اور تکبر اور ضد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا, ایسے لوگ گمراہی پہ مرتے ہیں. تو یہ آپ کے قول کی میں نے تشریح کی. اسی طرح آپ سے پوچھا گیا حضرت امام حسین سے آپ سے پوچھا گیا کہ عبادت کی قسمیں کتنی ہیں, درجات کتنے ہیں عبادت کرنے والوں کے. تو آپ نے فرمایا ان قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عبادت التجار. فرمایا بے شک ایک قوم ہے جو اللہ کی عبادت کسی غرض اور مفاد کی خاطر کرتی ہے, کسی غرض اور مفاد کی خاطر کرتی ہے. یہ عبادت کرنے والے تاجروں کی عبادت کر رہے ہیں, تاجروں جیسی عبادت کر رہے ہیں, کیونکہ تاجر بزنس مین ہمیشہ اپنا مفاد دیکھتا ہے, اپنا نفع دیکھتا ہے نا, تبھی سودا کرتا ہے. تو حضرت امام حسین نے فرمایا جو قوم اللہ کی عبادت کسی مفاد اور لالچ کی وجہ سے کر رہی ہے تو یہ عبادت تاجروں جیسی عبادت ہے, تاجروں جیسی کہ تاجر اپنا نفع دیکھتے ہیں. مثلا کوئی عبادت کرنے والا جنت کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے تو یہ بھی تاجروں جیسی عبادت ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جنت کے لالچ میں عبادت کر رہا ہے, نیکی کر رہا ہے, پرہیزگاری. جیسے آج کل ایک رواج شروع ہوا ہے, یہ کام کریں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی, یہ کام کریں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ کم از کم یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج نہیں ہے, دین کا دیا ہوا مزاج نہیں. لالچ پیدا کرنا ایسا نہیں. انبیاء کا طریقہ کیا تھا اور اولیاء کا طریقہ کیا تھا وہ بالکل اس سے جدا ہے. ہاں بعض احادیث میں جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. لیکن کیا ہے, اس کی قسم امام حسین نے بیان فرمائی کہ یہ تاجروں جیسی عبادت ہے. عبادت ضرور ہے لیکن تاجروں جیسی ہے کہ کوئی سودا کر رہا, کوئی شادی کے لیے نفل پڑھنے لگ جاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, شادی نہیں ہو رہی نفل پڑھنے شروع کر دی, وظیفے پڑھنے شروع کر دی. کوئی جناب بچہ نہیں ہو رہا, وظیفے پڑھنے شروع کر دیے. ویسے نہیں پڑھنے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی مفاد, کوئی لالچ, کوئی طمع اس کی خاطر شروع کر دیا, کوئی کاروبار کی خاطر. کوئی بچہ ہے سارا سال محنت نہیں کرنی. ایک بچہ میرے پاس آیا کہنے لگا میں داتا صاحب سے ناراض ہو گیا. میں کبھی اللہ کے نیک بندے تم ناراض کیوں ہو گئے؟ کہتا میں ہر جمعرات حاضری دیتا رہا پھر بھی میٹرک میں فیل ہو گیا. اب اس میں ہر جمعرات وہ حاضری کس لیے دے رہا ہے کہ بغیر محنت کے پاس ہو جاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح کئی لوگ وظیفے پوچھنے آتے, کو وظیفہ دے دو جناب امتحان چو پاس ہو جی, محنت نہ کرنی پڑے, محنت کے بغیر پاس ہو جائیں. اور جب پاس نہیں ہوں گے پھر آج داتا صاحب سے ناراض ہوئے, کل کو اللہ سے ناراض ہو جائیں گے. کبھی اللہ کے لیے تو مشکل نہیں تھا, پیپر جو مارک کر رہا ہے, جو نمبر لگا رہا ہے, اس کا دل بدل دیتا, وہ 100/100 لگا دیتا.
بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اس نے ایک نظام اور کائنات بنائی ہے، طریقے سے نظام چل رہا ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے آپ کو یا نہیں ہے؟ تو یہ تاجروں جیسی عبادت، یہ مزاج ہمارا بن گیا ہے، یہ کام کریں گے اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ کام کریں گے اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ تاجروں جیسی عبادت۔ اور فرمایا وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَحْبَةً، اور کچھ لوگ ہیں وہ خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہیں کریں گے مارے جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، پکڑے جائیں گے، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، سب کچھ جاتا رہے گا، خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ غلاموں اور نوکروں کی عبادت ہے، کیونکہ نوکر کو جب ڈنڈے کا ڈر ہوتا ہے کام ٹھیک کرتا ہے، جب ڈنڈے کا ڈر نہیں ہوتا کام نہیں کرتا، یہ نوکروں والی عبادت ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، اور جن لوگوں نے عبادت صرف اس لیے کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے عدم سے وجود بخشا، ایک قطرہ نطفہ سے جس کو اس نے آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، آپ کو، مجھے، ہم سب کو، پھر نسل در نسل وہ نطفہ ڈی این اے کی صورت میں، وراثتی مادے کی صورت میں ہر نسل میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ اس کی کروڑوں درجے کی نعمت ہے کہ اس جیسے اربوں کھربوں ڈی این اے ہر نسل میں ضائع ہوئے، پیشاب کے رستے نالی میں بہہ گئے، اسے اللہ نے سلامتی کے ساتھ اگلی نسلوں میں منتقل کیا، پھر یہ اپنے باپ کی پشت تک آیا، پھر ماں کی سلب کے اندر، ماں کے پیٹ میں گیا، بطن میں گیا، وہاں اللہ نے انتہائی معمولی قطرے سے اس کو وجود بخشا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر اس کو دنیا میں لے کے آیا، پھر ماں کے دل میں اس کے لیے رحم پیدا کر دیا، باپ کے دل میں شفقت پیدا کر دی۔ اگر ماں باپ کے دل میں شفقت پیدا نہ ہوتی تو اس دنیا میں آ کے بھی مر جاتا، اپنی گندگی اور پیشاب سے ہی مر جاتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کروڑوں نعمتیں جب انسان ان پہ غور و فکر کرتا ہے، پھر اس کی سانس کے لیے ہواؤں کا نظام چلایا، غذا کے لیے ایک بہت وسیع انتظام کیا، یہ نہیں کہ جو روٹی میں کھا رہا ہوں وہ میرے سامنے آئی ہے، 7-8 روپے کی تندور سے لے کے آیا ہوں کھا لی ہے، نہیں، وہ روٹی وہ پہلے گندم تھی، وہ گندم آپ کی محلے کی دکان پہ آئی ہے، پھر وہاں سے پہلے منڈی آئی ہے، وہاں سے پہلے فصل میں تھی، وہاں سے پہلے وہ پکی تھی، وہاں سے پہلے کچی بنی، وہاں سے پہلے ایک کومپل کی طرح باہر نکلی، وہاں سے پہلے ایک بیج بویا گیا، پھر اس کی مسلسل حفاظت کی گئی، اور وہاں سے بھی پہلے کسی نے بڑے اہتمام سے بیج لایا، اور وہاں سے بھی پہلے کسی نے زمین کے اندر ہل چلایا اور اس کو پراپر تیار کیا ایک اناج اگانے کے لیے۔ تو یہ ہزاروں محنتیں اللہ نے تمہارے ایک وقت کی روٹی کے لیے کروائیں، تمہارے پیٹ کے لیے، اس کے بعد تو اس کا کوئی استعمال نہیں رہا، اس کے بعد تو وہ گوبر بن گیا، تمہارے پیٹ تک جانی تھی تو ہزاروں پروسیس ہوئے۔ تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے اپنے کھانے پر، اپنے لباس پر، اپنے رہن سہن پر، اپنے ماحول پر، یہ دنیا کے آنے جانے پر، ہر طرف جب غور کرتا ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ قدم قدم پر میرے مالک کے کروڑوں احسان ہیں، بس نہ وہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے، نہ دوزخ کے ڈر سے، جب بھی عبادت کرتا ہے اللہ کے شکر کو بجا لانے کے لیے کرتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے اصل آزاد لوگوں کی عبادت۔ کن کی بولیے؟ سمجھ آئی ہے یا اوپر سے گزر گئی ہے؟ بولیے نا پھر، سمجھ آئی ہے؟ یہ آزاد لوگوں کی عبادت، اور یہی صوفیاء کا طریقہ۔ حضرت ذنون مصری فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے باری تعالیٰ قیامت والے دن مجھے چاہے دوزخ میں کھڑے کر دینا لیکن اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، میں نے دوزخ کے ڈر سے ساری عمر مشقتیں، تکلیفیں، مصیبتیں نہیں سہی، صرف تیرے دیدار کی جھلک کے لیے سہی ہیں۔ پروردگار عالم چاہے دوزخ میں کھڑا کر دینا لیکن اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ یہ اولیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جاری ہیں اور ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے برتن میں، اور ایک ہاتھ میں برتن میں پانی ہے، لے کے جاری ہیں۔ کسی نے پوچھا بی بی جان کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیم سمجھا رہا، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا میں جاری ہوں تاکہ اس پانی سے دوزخ کو بجھا دوں، اور کہا یہ آگ، کہا اس سے چاہتی ہوں کہ جنت کو جلا دوں، کہا کیوں؟ کہا اس پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور اس آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں
تاکہ نہ کوئی عبادت دوزخ کی خاطر کرے، نہ کوئی عبادت جنت کی خاطر کرے، جو اس کو مانے صرف اور صرف اس کی رضا اور اس کے دیدار کی خاطر اس کو مانے، نہ اس کا وجود رہے نہ اس کا وجود رہے۔ یہ اخلاص ہے کہ آپ ہر عمل اللہ کے لیے کریں، کسی اور چیز کے لیے۔ بھئی جنت بھی مخلوق ہے، دوزخ بھی مخلوق کے لیے عمل کرنا شرک ہے، مخلوق کے لیے عمل کرنا، اللہ کے لیے ہر عمل ہو، اللہ کے لیے بولیے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہی افضل العبادہ، یہی سب سے افضل عبادت ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا سئل عن معنی الادب، پوچھا گیا ادب کیا ہے؟ اب یہ مجھے غور کرنا ہے، آپ کو غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر یہ ادب ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ 8-10 دن یا حسین کر کے، اور اس کے بعد نہ حسین کی فکر نہ حسین کے دین کی فکر، کہیں ہم اپنے ساتھ دھوکہ ہی نہ کر رہے ہو۔ میں تو بھئی آپ کو ایک کھری بات کر رہا ہوں، اگر ہم امام حسین کو مانتے ہیں تو ان کا دین کیوں نہیں مانتے، ان کا طریقہ کیوں نہیں مانتے، ان کی سنت اور ان کے رستے کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر ہم رسول اللہ کو میلاد کے مہینے میں مانتے ہیں تو 11 مہینے بلکہ اسی مہینے میں حضور کے دین کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا دوگلا پن ہے ہمارے اندر؟ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ تو امام حسین سے پوچھا کہ ادب کیا ہے؟ فرمایا ہوا ان تخرج من بیتک فلا تلقى احدا الا رأيت له الفضل عليك۔ فرمایا ادب یہ ہے کہ تو اپنے گھر سے نکلے تو جس بھی انسان کو ملے تو اس کے بارے تجھے یہی نظر آئے کہ اسے مجھ پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ غور کیا آپ نے؟ دہراؤں، فرمایا ادب یہ ہے، اس کو چلائیں نا یار، ادب یہ ہے کہ تو اپنے گھر سے نکلے تو جس شخص سے بھی ملے اس کے اندر تجھے کوئی نہ کوئی ایسی فضیلت نظر آئے جو تجھ پر غالب ہو، جو تجھ سے زیادہ وہ فضیلت رکھتا ہو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ تو جس سے بھی ملے اس کے متعلق بدگمانی تیرے ذہن میں نہ آئے، تو اسے اپنے سے گھٹیا نہ سمجھے، تکبر نہ کرے، تیرے اندر بدگمانی پیدا نہ ہو، تو اسے اپنے سے حقیر نہ سمجھے۔ یہ نہیں کہ تو ہر وقت نماز پڑھتا ہے تو بے نمازیوں کو سمجھے ایسے ہے ہی دوزخی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے لوگوں کو یہ بولتے ہوئے۔ کس نے تمہارے ہاتھ میں قیامت کے فیصلے دے دیے کہ تم لوگوں کو دوزخ میں بھیجو گے؟ تم فیصلے کرو گے؟ ابھی اللہ نے فیصلے کیے نہیں اور تم فیصلے پہلے کرنے لگے ہو۔ یہ دوزخی نے تم نے داڑھی رکھ لی ہے، تم اب دھمکاتے ہو جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی۔ یہ تبلیغ کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ تبلیغ کا کون سا طریقہ ہے؟ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ نہیں ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا جناب ساڈے پیر صاحب کوئی داڑھی منا نات پڑھدا انہوں سٹیج تو ہی تھلے لا دیندے نے۔ او بھائی داڑھی رکھوانا اس کے لیے آپ کے اوپر فرض نہیں تھا کہ آپ اسے داڑھی رکھواتے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ جو آپ نے اس کو ذلیل کر دیا بڑے مجمع میں اور اس کا دل توڑ دیا، یہ آپ پہ فرض تھا کہ اس کی عزت رکھتے۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں ایک دم مسجد میں تھا، ایک میرا شاگرد تھا صاحب، وہ ٹوپی بیچارہ لینا بھول گیا، مسجد میں گیا، وہاں ایک جناب بڑے تگڑے پیر صاحب، انہوں نے دیکھا منڈا نماز پڑھتا پہ بغیر ٹوپی، جیسے اس نے سلام پھیرا جو گالیاں ان کے منہ میں گندی ترین غلیظ ترین، اور بول کے کہتے ہیں یہودی کتوں نماز پڑھنا آگے نے مسجد سے؟ کیا سر پہ ٹوپی نہ لینے سے انسان یہودی ہو جاتا ہے؟ یہ کون سا دین اور کون سی تبلیغ ہو رہی ہے؟ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے فرض اور واجب نہیں کیا، آپ اسے دین کا فرض بنانا چاہتے ہیں۔ آپ رسول سے بھی بڑا رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اے یہودی کتوں آگے نماز پڑھنا؟ آپ نے کافر بنا دیا صرف ٹوپی نہ لینے کی وجہ سے۔ کون سا نوجوان آپ کے پاس آئے گا؟ یہ کہاں سے سیکھا آپ نے طریقہ؟ آپ اللہ بن گئے رسول بن گئے۔ تو میں نے اپنے کانوں سے سنایا کہ این دوزخی، اللہ نے ابھی فیصلہ کیا نہیں کسی کے دوزخی ہونے کا، آپ نے خدا ہونے سے پہلے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ سنیں امام احمد بن حنبل نے حدیث کو روایت کیا، میں حدیث کی بنیاد پر بات کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، ایک بہت نیک تھا ایک گناہگار تھا۔ ایک دن دونوں کی لڑائی ہوئی تو وہ جو نیک تھا وہ کہنے لگا اللہ دی قسم رب نے تے تینوں بخشنا ہی نہیں، خدا کی قسم اللہ نے تجھے نہیں بخشنا۔
اور وہ جو تھا گناہگار تھا وہ ڈر گیا. اس پر دونوں کی اللہ تعالیٰ نے روح قبض فرما لی. یہ آقا واقعہ سنا رہے رسول اللہ نے دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا. اور وہ جو نیکوکار تھا اللہ نے فرمایا بتاؤ کیا میری رحمت کے مالک تم ہو؟ تم نے کہا کہ اللہ نے تو تمہیں بخشنا ہی نہیں ہے, تم ہو میری رحمت کے مالک. تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم فیصلے کرو میں نے رحمت کس پہ کرنی ہے اور کس پہ نہیں کرنی؟ کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ جب یہ فیصلے اللہ نے نہیں کیے تو ممبروں پر بیٹھ کر یہ فسادی لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ جس سے ناراض ہوئے اسے دوزخ بھیج دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی, باہر بھی نہیں آنے دیں گے. جس سے ناراض ہو گئے, جس نے چندہ نہ دیا, جس نے لیڈر نہ مانا, جس نے پیر نہ مانا, جس نے رہنما نہ مانا, جو آپ کی تنظیم میں شامل نہ ہوا, آپ کے جھنڈے نہ اٹھائے, آپ کے نعرے نہ لگائے, آپ کو پیشوا رہبر نہ مانے, بس آپ سے اختلاف کرتا ہے, یہ اس کا جرم ہے. اس کو دوزخ میں داخل کیا, باہر سے کنڈی لگا دی. دنیا کا کوئی آدمی تمہیں جنتی نہیں بنا سکتا. خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں ایسے لوگوں سے بچ جائیں, ورنہ قیامت والے دن میں بھی کھڑا ہوں اور آپ بھی کھڑے ہوں گے. کم از کم میں یہ ضرور گواہی دوں گا کہ جتنے لوگوں تک میں یہ بات پہنچا سکا میں نے پہنچائی. کوئی اللہ کی رحمت کے مالک نہیں ہے. جس کو وہ چاہتا ہے معاف فرماتا ہے, جس کو چاہتا ہے معاف فرماتا ہے, جس کی چاہتا ہے پکڑ فرما لیتا ہے. اس کی بارگاہ میں سب کو ڈرنا ہے, عاجزی کرنی. یہ امام حسین کی تعلیم ہے. فرقہ پرستی کرنے والوں, حسین کے نام پر, محرم کے نام پر, میلاد کے نام پر فرقہ بازی, فتنہ پرستی, تفرقہ بازی, امت کو توڑنا, امت کو پھوڑنا. حسین اور ان کے نانا کی تعلیم یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دین کیا ہے حسین سے بہتر کوئی نہیں جانتا. دین کیا ہے وہ حسین کا رستہ ہے. دین کیا ہے وہ حسین کی زبان سے نکلنے والا کلام ہے. تو امام حسین نے فرمایا ادب یہ ہے کہ تو کسی کو بھی اپنے سے حقیر نہ سمجھے, کسی کو بھی اپنے سے حقیر نہ سمجھے. اور یہاں آگ لگائی جا رہی ہے, امت میں فساد پیدا کیا جا رہا ہے, امن و امان تباہ کیا جا رہا ہے. جنت اور دوزخ کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں ایک محفل کے اندر ہی. الیاذ باللہ, اللہ کی پناہ. اور یہی تعلیم میرے دادا حضرت غوث الاعظم کی تعلیم ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کل اولیاء کے سلطان اور امام آپ, فرماتے جس کو تم دیکھو اگر وہ تم سے عمر میں چھوٹا ہے تو سمجھو مجھ سے چھوٹا ہے, اس کے گناہ کم ہوں گے, اس کی بخشش جلدی ہو جائے گی. اسے حقیر نہ سمجھو, اپنی فکر کرو. اور اگر وہ تم سے عمر میں بڑا ہے تو یہ سوچو کہ تم سے بڑا ہے, اس نے نیک کام بھی زیادہ کیے ہوں گے. لہٰذا اپنی فکر کرو, اسے حقیر نہ سمجھو. فرمایا اپنے سے جاہل دیکھو تو یہ سوچو کہ مجھ سے کم جانتا ہے, اس کی پکڑ کم ہوگی, اس کی پکڑ کم ہوگی. لہٰذا اپنی فکر کرو, اسے حقیر نہ سمجھو. اپنے سے زیادہ عالم کو دیکھو, یہ ہے اولیاء کی تعلیم, غوث پاک کی تعلیم. فرمایا اپنے سے عالم کو دیکھو تو یہ سوچو علم زیادہ رکھتا ہے, لہٰذا اللہ کی عبادت بھی زیادہ کرتا ہوگا. اپنی فکر کرو, اسے حقیر مت سمجھو. اور فرمایا حتیٰ کہ تم کسی کافر کو بھی دیکھو تو اسے دھتکارو مت, اسے حقارت سے مت دیکھو. اللہ کے ہاں ڈرو کہ ہو سکتا ہے اسے ایمان پہ موت آ جائے, تمہارے کسی عمل پہ پکڑ ہو, تمہیں کفر پہ موت آ جائے. اسلام تکبر نہیں سکھاتا, اسلام فساد پھیلانا نہیں سکھاتا. حسینیت امن کا نام ہے, حسینیت اخلاق کا نام ہے. حسینیت بد اخلاقی اور فسادیت کا نام نہیں. تو یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ادب یہ ہے کہ تو جس کو بھی دیکھے, جس کو بھی دیکھے تو اس کے اندر تجھے کوئی نہ کوئی فضیلت نظر آ جائے. یہ تبھی ہوگا جب تمہارا ذہن بدگمانی سے پاک ہوگا, بدگمانی سے پاک ہوگا. اللہ پاک میرے اور آپ کے اخلاق کی اصلاح فرمائے, اور یہ جو قافلہ ہے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. اس پیغام کو اللہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حسینیت کو زندہ رکھنا, اپنی نسلوں میں زندہ رکھنا, اللہ اس جہاد کو ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.